کی باتیں کرنے والوں نے ہمارے مقدس ترین مقامات میں سے ایک مسجد نبوی کی بے حرمتی کی۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آئیے آپ کو ایک اعلان سنواتے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے۔ کل ان کے ساتھ حرم میں یہ ڈر گئے۔ تو پلاننگ کر لی گئی تھی۔ اس کے بعد پلاننگ کا حصہ صرف پاکستان کی قیادت نہیں تھی، اس قیادت نے ڈائریکشنز جاری کی اور لندن سے اپنے گماشتے ڈپیوٹ کیے۔ یہ وہی گماشتے، یہ وہی سائیڈ ککس ہیں جو لندن میں اور گرد و نواح میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان جنرل قمر جاوید باجوہ، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم کے بارے میں مختلف قسم کے مظاہرے آرگنائز کرتے رہتے ہیں، جس میں بدترین گالیاں نکالی جاتی ہیں اور نام لے کر دشنام ترازی کی جاتی ہے۔ اور اس ایک گماشتے نے باقاعدہ ٹویٹ کیا اور بتایا کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں۔ اس کا کردار اس کے نام کی طرح ہے، اور اس کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے کردار کے بارے میں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی اخلاقی ججمنٹ پاس نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو ریاست مدینہ کا نام لے کر ہمارے مقدس ترین مقامات کی بے حرمتی کا بندوبست کرتے ہیں اور پاکستانیوں کو اکساتے ہیں اور پاکستانیوں کو انوالو کرتے ہیں اس کے اندر۔ یہ تضحیک اور تذلیل جو ہے یہ مہمانوں کی نہیں ہوئی۔ نواز شریف یا شہباز شریف یا ان کا جو انٹوراج تھا ان کی یہ تضحیک نہیں ہوئی۔ ان کے خلاف تو روزانہ اس سے بھی زیادہ بالٹیاں بھر بھر کے آپ گند اگلتے ہیں۔ اصل میں آپ نے جو بے حرمتی کی ہے وہ مسلمانوں کے ایک مقدس ترین مقام کی ہے، اور اب عذر یہ دے رہے ہیں کہ وہ تو مسجد نبوی تھی ہی نہیں، وہ تو باہر کا مقام تھا، جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحب نے بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے تو انہوں نے تمام مسلمانوں کے جذبات کی نمائندگی کی، پاکستانیوں کے جذبات کی نمائندگی کی، سر ہمارے شرم سے جھکا دیے اس کی نمائندگی کی، دل برے طریقے سے متاثر ہوا، روح تڑپی، اس کی نمائندگی کی۔ پھر یہ بتایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، عذر دے رہے ہیں کہ مسجد نبوی نہیں تھی، یہ کتنے جاہل اور بیوقوف لوگ ہیں اور دوسروں کو کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں۔ وضاحت سے بتایا کہ مسجد نبوی کا نور جو ہے اس کے ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ وہ تمام احاطہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی نہیں تھی، اپنے گناہ کے لیے ایک عذر تلاش کرتے پھر رہے ہیں، وہ مسجد نبوی کا ہی حصہ ہے۔ اور ایک طرف سے جب آپ نے ڈرامہ لگانا ہوتا ہے تو پھر سعودی عرب جاتے ہیں اور جوتے پہنے بغیر جاتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں کتنا صاف ستھرا پوتر آدمی ہوں، میں کتنا زبردست شخص ہوں، میرے دل میں کتنا احترام ہے۔ جوتے نہیں پہنتے اس سرزمین کے اوپر، اور پھر جب اپنی طاقت کا کھیل کھیلنا ہوتا ہے تو اسی مقدس سرزمین کے مقدس مقامات کے اندر بدترین قسم کی حرکات کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب نے اس کو آسانی سے نہیں جانے دیا۔ انہوں نے پاکستانیوں کو پکڑا ہے اور اطلاعات کے مطابق یہ چیکو اور اس کے ساتھ انیل مسرت ان کو کسٹڈی میں لے لیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ گیسٹ جو تھے یہ کنگ کے گیسٹ تھے اور ولی عہد کی اسپیشل دعوت پر سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ یہ پاکستان کے اندر کہیں ٹھیلے والی مارکیٹ نہیں ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوں اور لوگوں کو آپ بھجوا دیں اور اس قسم کی آپ حرکت کریں اور ہنگامہ برپا کریں۔ یہ سعودی عرب ہے، وہ ان تمام معاملات کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ آپ نے یہی بے حرمتی نہیں کی، آپ نے پاکستان کے ایک بہترین دوست کی حد تک کی ہے، اور اس حد تک کی ہے کہ اس کو حد تک محسوس ہوئی ہے، اور جب وہ اس حد تک کو محسوس کرتا ہے تو پھر وہ بھولتا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، ان میں سے جن لوگوں کو فٹ سولجرز کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، وہ اپنی جاہلیت میں پکڑے گئے ہیں۔ میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی عقل کو اگر استعمال کریں تو آپ کو سفید جھوٹ اور سچ میں بڑا واضح فرق نظر آ جائے گا۔ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح آپ کے جذبات کو اجھالا جا رہا ہے، کس طرح آپ کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے، کہ کوئی چیز بھی اب مقدس نہیں رہی۔
پاکستان میں آئین مقدس نہیں رہا، پاکستان کے اندر اداروں کی ریڈ لائنز مقدس نہیں رہیں، پاکستان میں کسی کی عزت مقدس نہیں رہی، پاکستان میں کسی شخص کا تحفظ جو ہے مقدم نہیں رہا، کوئی قانون نہیں رہا، سب کچھ آپ نے پامال کر دیا، پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ سب کچھ پامال کر دیے، پاکستان کے نیوکلیر اثاثے سب ریڈ لائنز کراس کر دیں۔ اب آپ نے اپنے آپ کو مقدس ترین شخصیات کے ساتھ موازنے کرنے کے بعد ان جگہوں پر جا کر یہ تمام طاقت کا گندا کھیل کھیلنا شروع کیا ہے جن جگہوں کے اوپر جانے سے پہلے 2 مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اس کھیل کا انجام بہت برا ہوگا، اور برا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا جنہوں نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے یہ کھیل کھیلنے کی۔ یہ تمام ملک کے لیے، قوم کے لیے بدترین قسم کی ہزیمت کا باعث بنے گا۔ نتائج کیا نکلیں گے؟ نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ بہت ساری ریڈ لائنز ہیں جو اب کراس کی جا چکی ہیں، ان کی مزید اجازت نہیں ملے گی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے سب کچھ تہس نہس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو، نعیم بخاری جیسے لوگوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی در و دیوار بنانے کے لیے، چیکو کو آپ استعمال کر رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے، انیل مسرت آپ کا ہرکارہ ہے کہ اسلام کا جھنڈا وہ بلند کرے گا، اور خود جو اپنے کردار ہیں وہ سب پر واضح ہیں۔ جب شیخ رشید جیسے لوگ اور ان جیسے دوسرے منہ سے گند اسلام کی بات کریں تو طبیعت تو خراب ہوتی ہے، لیکن جب یہ لوگ ایسی پلاننگ کرنے لگ جائیں جس سے پاکستان کے دوست ممالک کے اندر جا کے ہنگامے پھیلائے جائیں اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے، تو ظاہر ہے اس کے نتائج نکلیں گے۔ تو ٹکرے مارنے کا انہوں نے آغاز کیا ہوا ہے، اپنے سر زخمی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ملک کا نام جو ہے وہ بھی ڈبویا ہے، اور قوم کے لیے بھی شرمساری کے 1 2 نہیں درجنوں مواقع پیدا کیے ہیں۔ اس بدترین اور گھناؤنے عمل کو ختم ہونا ہوگا۔ یہ پنجاب کے اندر طاقت کا کھیل نہیں ہے، یہ عدلیہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر گندے بم پھاڑنے کا معاملہ نہیں ہے جس کو ٹالریٹ کیا جائے۔ یہ سعودی عرب ہے، سعودی عرب کے اندر جو کیا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کی طرف سے جو رد عمل آئے گا وہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو ریاستی تعلقات ہیں ان کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کیے، یورپین یونین کے ساتھ تعلقات خراب کیے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کیے، آئین کو پامال کیا، اثاثوں کے بارے میں کہا کہ پاکستان میں محفوظ نہیں ہے، عدلیہ کے اوپر کیچڑ اچھالا، الیکشن کمیشن کے بارے میں گندی زبان استعمال کی۔ کوئی شخص، کوئی ادارہ، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی تہذیب